پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی۔ عام انتخابات سبوتاژ کرنے، ریاستی اداروں پر منظم حملے، پاکستان کو بدنام کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوشربا تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی۔ عام انتخابات سبوتاژ کرنے، ریاستی اداروں پر منظم حملے کرنے، پاکستان کو بدنام کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوشربا تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے۔ عام انتخابات سبوتاژ کرنے، ریاستی اداروں پر منظم حملے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوشربا تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی ہے، جس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے اپنی نمائندہ غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، اب پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی کیا تیاری کی ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاکھوں ڈالرز ہیں جو پی ٹی آئی کے اوورسیز ارکان اور مختلف کرداروں نے فراہم کیا ہیں۔ اس نئی منصوبہ بندی کا مقصد پاکستان پر سفارتی اور انسانی حقوق کے اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ ڈلوا کر سابقہ چیئرمین اور پی ٹی آئی کے لیے رعایت حاصل کرنا بھی اس نئے منصوبے کا اصل ہدف ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کا سربراہ جو اس وقت سنگین نوعیت کے 5 کیسز میں ملوث ہے، غیر ملکی دباؤ کے ذریعے اپنے جرائم کی سزا میں رعایت چاہتا ہے، اور اسی لیے بیرونی حمایت حاصل کرنے کے لیے حقائق کو توڑ موڑ کر صرف 5 قانونی کیسز کو بڑھا چڑھا کر 200 کیسز کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ عمران خان اور ساتھیوں کو 9 مئی کے منصوبہ کے پھندے سے نکلوانا بھی اسی منصوبے کا ایک اہم مقصد ہے، اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کر کے مسلح افواج اور عوام میں خلیج کا پیدا کرنا بھی اہداف میں شامل ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ ان اہداف میں 8 فروری کے انتخابات کو متنازعہ بنانا، پی ٹی آئی کو مقبول ترین جماعت ظاہر کیا جانا بھی شامل ہے، جبکہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اہداف جی حاصل کرنے کے لیے منصوبے پر عمل درآمد کی شروعات بھی کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ثبوت بھی اداروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ ماضی میں بھی انہی مضمون مقاصد کے حصول کے لیے امریکی ایوان نمائندگان اور انسانی حقوق کے اداروں میں قراردادیں جمع کروائی گئی تھیں۔ اسرائیل اور بھارت نواز رکن کانگریس کے ذریعے امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان اور اس کے اداروں کے ٹھیک ہے خلاف غزالہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عبداللہ گل صاحب، الیکشن قریب ہیں، الیکشن سے پہلے ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ ایفرٹ بار بار ہو رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور حالات کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وکلا جو ہے وہ ناکام ہوئے اپنا کیس پیش کرنے میں، جب باقی ان کا 9 مئی کا جو ڈرامہ تھا، جو 9 مئی کا ہنگامہ تھا، جب وہ کارگر ثابت نہ ہوا اور پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کی جو سوشل میڈیا پہ منظم اور مضموم کیمپینز چلائی گئیں، جب وہ کارگر ثابت نہ ہوئی، تو پھر ایک دفعہ پھر مغرب کا رخ کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر وہ تمام، وہ میں جانتا ہوں، وہ اعجاز صاحب وغیرہ جو کہ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ روزانہ آئے دن جا کے مختلف کانگریس مین اور سینیٹر سے ملتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی کے اندر وہ تمام جو امریکی کانگریس مین اور سینیٹر اور خاص طور پہ زلمے خلیل زاد جیسے بدنام زمانہ لوگ جن کی یہودن بیوی جو ہے وہ بیٹھ کے باقاعدہ تانے بانے اس کے برطانیہ سے جو ہے جا ملتے ہیں گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ، تو وہ ہم جانتے ہیں کہ شیرل برنارڈ جو ہے وہ کس طریقے سے زلمے خلیل زاد کو استعمال کر رہی ہے، اور پھر افواج پاکستان مخالف بیانیہ بنا گیا، پاکستان مخالف بنا گیا، اور باقاعدہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے اندر جو ہے کھل کھیل کے سامنے آئے۔ اور اب ہمیں ایک دفعہ پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے بڑے بڑے جو باقاعدہ جو وینس تھیں ان کو ہائر کیا، اور ان وینوں کے اوپر جو ہے اسکرینیں آویزاں کی جس میں پاکستان مخالف جو بیانیے تھے ان کو اجاگر کیا گیا، اور تصاویر کے ذریعے اور جھوٹا جو پروپیگنڈا تھا اس کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے باقاعدہ وائٹ ہاؤس تک جانے کے سے انہوں نے گریز نہیں کیا، اور بکنگم پیلس جو ہے وہ برطانیہ میں جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج کرنے شروع کر دیے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد بڑا واضح تھا، کلیئر تھا کہ پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیلنا ہے۔ پاکستان میں جو ابھی کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا ہے، ڈالر کم ہوا، فیول کی قیمتیں جو ہے وہ کم آئی، پاکستان نے ایران کے حوالے سے جو ہے ایک مضبوط اور جامع اور
بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور افغانستان کے حوالے سے جو ہے ہم نے ایک مضبوط لائن لی. ان تمام کو آخر سیبوتاژ تو کرنا ہے. اب وہ سیبوتاژ کرنے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسی کیمپین چلائیں جس کے اندر عالمی اداروں کو جو ہے آپ شامل کریں. اس سے پہلے اندلیب عباس جو کہ پی ٹی آئی کی ایک رہنما ہیں اور اسی طریقے سے شیریں مزاری جو کہ انسانی حقوق کی جو ہے وزیر بھی رہی ہیں پی ٹی آئی دور حکومت میں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ لیٹرز لکھے اور اندلیب عباس نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر باقاعدہ یہ ثابت کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے یو این کے کس جگہ پہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو آپ نے ای میلز لکھنی ہے، ای میل کا طریقہ بتایا، ای میل کا متن بتایا اور کہا کہ آپ اس طریقے سے کر کے اس کے بعد ان کو ٹیگ کریں اور وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ کریں. یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو آپ جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ملک میں جو ہے وہ شامل کر لیں. یعنی کہ وہ بھارت جو جی باقاعدہ جس کے اوپر کشمیر کے حوالے سے 2 باقاعدہ آ چکی ہیں رپورٹیں کہ وہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی دھجیاں اڑا دیں کشمیر کے اندر، جی آپ پاکستان کو ان کے ساتھ ٹیگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ سب سے زیادہ خوشیاں جو ہیں وہ بھارت میں منائی جی گئی. بالکل، سب سے بڑا اہم زیادہ نقطہ آپ نے اٹھایا عبداللہ گل صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاع تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی. سید محمد علی صاحب، ایک مرتبہ پھر سے یہ اب بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لابنگ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. امریکہ میں آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ لابنگ فرمز کو بھی ہائر کیا گیا تھا. تو اب پاکستان تحریک انصاف یہ سب کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، جس طرح ابھی عبداللہ گل صاحب نے بتایا میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، سیاست کے غاب میں ہمارے جو معصوم عوام ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے سے اور ایک فیک پروپیگنڈے اور فیک نیریٹو کے ذریعے سے گمراہ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک عالمی سازش کا ایک بہت اہم حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو قیام عمل میں آیا تھا وہ اس میں جو قائد اعظم کا ہراول دستہ تھا وہ ہماری یوتھ ہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دشمن نے بہت یعنی کہ چابک دستی کے ساتھ ہماری جو یوتھ ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے گریونسز اور کنسرنز کو ویپنائز کیا ہے اور بین الاقوامی جو آپ دیکھ رہے ہیں سطح پہ ایک بہت ہمہ جہت اور جامع حکمت عملی بنائی ہے پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو نہ صرف بدنام کرنے کے لیے بلکہ ہماری جو پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی جامع حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا. عبداللہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. غزالہ نورین آپ نے آگاہ کیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ.